ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر انیلا دربار کے ساتھ ہیڈ انجریز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہیڈ انجریز کی تشخیص کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا تھا کنکشن کے اندر میموری ریلیٹڈ پرابلمس جی بہت اہم سمجھی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کہ بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جی جب ہوش آئے گا یا سر پر کوئی چوٹ لگ جائے گی تو یادداشت کتنی متاثر جی ہوگی. ہاں. عموماً یا پریکٹیکل گراؤنڈس پہ اگر بات کی جائے تو کتنی متاثر ہوتی ہے، یا کس قسم کی کمی یا کمزوری نظر آتی ہے یادداشت کے سلسلے میں؟ جی ہاں. اس بارے میں صرف یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بھائی بہن اور فیملی کو بھول جاتے جیسا اکثر فلموں میں دیکھا جاتا ہے. جی. بٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سٹل چینجز آتے ہیں. جیسے آپ فوکس نہیں کر سکتے، کانسنٹریشن میں کمی ہو جاتی ہے، آپ کے اریٹیبلٹی ہو جاتی ہے. آپ جیسے اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو اپنے کام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جائیں گے. جی. تو وہ دے آر ویری سٹل اریٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہوتا ہے تھوڑی لینگویج میں جو ہے سلرینس آ جاتی ہے. جی. بولتے وقت آپ کی زبان ذرا سی لڑکھڑانے لگ جاتی ہے. جی. تو بہت ہی سٹل سمٹمز ہوتے ہیں میموری کے. کوئی بہت واضح یا اس قسم کے سمٹمز نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے اپنی پچھلی زندگی بھول گئے یا کچھ ایسا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح سے اگر بات کریں ہم ٹریٹمنٹ کی، تو ٹریٹمنٹ میں کیا کیا آپشنس موجود ہوتی ہیں مختلف طرح کی ہیڈ انجریز کے اندر؟ اور جیسے سرجری کا خاصا ذکر کیا جاتا ہے، جی کیا دماغ کے اندر کوئی ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر سرجری تجویز نہ کی جاتی ہو یا جہاں پر سرجری کرنا ممکن نہ ہوتا ہو؟ جی ہاں بالکل. جب ہم فار ایگزامپل کوئی ہیڈ انجری ہوئی اور آپ ہاسپٹل گئے تو انیشل ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ اگین سیویئرٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کو ماڈریٹ انجری ہے تو ہم جو ہے انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں پیشنٹ کو اور ریپیٹ سی ٹی اسکین کراتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں انجری سیویئر تو نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ جو ہے اینٹی سیجر میڈیکیشن سٹارٹ کی جاتی ہیں. کبھی کبھی ڈائیوریٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو دماغ میں ورم آ جاتا ہے اس ورم کو کم کیا جا سکے. وہ تقریباً 3 سے 4 سے 6 دن تک ڈائیوریٹکس استعمال کی جا سکتی ہیں. جی. اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھی انٹراکرینیل مانیٹرنگ کا استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مانیٹر جو کہ دماغ کا پریشر میجر کر سکتا ہے وہ ہم دماغ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ ہر منٹ کے ساتھ آپ کو دماغ کا پریشر بتاتا ہے. اگر تو آپ کا دماغ کا پریشر بڑھ رہا ہے تو ہم اسے دوائیوں سے جیسے ڈائیوریٹکس وغیرہ سے یا کبھی کبھی ہائپرٹونک سیلین سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو. مگر اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور کنٹینیوسلی پریشر بڑھ رہا ہے جی. ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہ پریشر کنٹینیوسلی بڑھتا رہا تو اس سے وہ جان لیوا ہو سکتا ہے، انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس وقت سرجری کی جاتی ہے. اگر تو سیویئر فارم میں آپ آتے ہیں فوراً ہی، جیسے کوئی ہیماٹوما ہے آپ کا ایپیڈیورل سب ڈیورل یا کنٹوژن جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے تو فوراً سرجری کی جاتی ہے اس کی اور اس جمے ہوئے خون کو نکال دیا جاتا ہے. کبھی کبھی پریشر مانیٹر جس کی ہم نے بات کی وہ اس وقت سرجری کے وقت لگا دیا جاتا ہے تاکہ اگر سیکنڈری انجریز جو ہوتی ہیں برین کی، کبھی کبھی ایک تو پرائمری انجری ہوتی ہے جیسے یہ بلڈ کلاٹ اور اس کے بعد سیکنڈری انجریز ہوتی ہے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم پریشر مانیٹرنگ لگاتے تاکہ اگلے 1 ہفتے تک ہم یہ دیکھتے رہیں کہ برین کا پریشر کسی اور وجہ سے بڑھ تو نہیں رہا. یوزلی وجہ ہوتی ہے سیریبرل ایڈیما یعنی ورم آ جانا دماغ کے اندر. اچھا، ورم آ جانے کے حوالے سے میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا آپ سے. دماغ میں جب سوجن آتی ہے یا ورم آتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص طرح کی سرجری بھی کی جاتی ہے جس کے اندر اسکل کیپ کو ریموو کیا جاتا ہے. جی ہاں. یہ کتنی حساس سرجری ہے؟ اور جب یہ تجویز کی جاتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ شاید اب موت کا فرمان آ چکا ہے. جی جی. تو لوگ سروائیو کرتے ہیں اس طرح کی سرجری کے بعد؟ جی ہاں بالکل. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ورم ہو دماغ کے اندر وہ یوزلی خون جمنے کے ساتھ ہی آتا ہے. جی. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دماغ کا آدھا اسکل یا آدھی بون جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. اس کو کرینیکٹمی کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرمینالوجیز میں. اور پھر اس بون کو سیو کر دیا جاتا ہے. جب آگے 1-2 مہینے بعد جب انسان کی صحت سنبھل جاتی ہے، ورم کم ہو جاتا ہے، خون ختم ہو جاتا ہے تو اسے جا کے دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. اگین کہ یہ
اس کی سیویئرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 1 یا 2 مہینے بعد جو ہے پیشنٹ کی حالت کیسی ہوگی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ماڈریٹ فارم آف انجری ہوتی ہے تو یوزلی جو ہے انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. سیویئر فارم آف انجری ہے، کوما ہے، ویجیٹیٹو اسٹیٹ ہے، تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں. اگر ایک بات میں اور بھی مینشن کرنا چاہوں کہ فار ایگزامپل اگر فریکچر کے ساتھ آپ آتے ہیں اور آپ کی ہڈی کمپلیٹلی ٹوٹی ہوئی ہے، ہم اس جگسا پزل کو آپ جوڑ بھی نہیں سکتے، تو اس صورت میں آرٹیفیشل بون فلیپس بھی جو ہے وہ موجود ہیں جو بنا کے لگائے جا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے جب برین کی اسکارنگ کی بات کی جاتی ہے تو کچھ بیماریوں کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل ایپیلیپسی یا ہیڈ انجریز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کے اندر سیجرز وغیرہ کا معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے. یہ معاملہ کتنا عام ہے، اور کیا بغیر سرجری کی بات کی جائے تو کیا صرف اور صرف انجری کی بنیاد پر بھی یہ معاملے سامنے آ سکتے ہیں؟ اس میں آپ نے اچھے بچوں سے یاد دلایا کہ بچوں میں جو کامن ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز. 1 سال سے کم بچے، جس کو ہم شیکن بیبی سنڈروم بھی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی ظاہری علامات نظر نہیں آتی بچے کے اندر، مگر وہ صرف اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جب آپ ایکس رے کراتے ہیں تو پرانی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نظر آتی ہیں، یا آنکھوں کے اندر دیکھتے ہیں تو ریٹنل ہیمریجز نظر آتے ہیں، یا برین کا سی ٹی اسکین کراتے ہیں تو پرانا خون جمع ہوا نظر آتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں کوئی ابیوز ہوا تھا، کوئی ابیوز ہوا ہے یا آن گوئنگ ابیوز چل رہا ہے. اس میں بچوں کو آگے جا کے سیجرز ہو سکتے ہیں. اسی طرح اڈلٹس کو بھی ہیڈ انجری کے بعد سیجرز ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے اسکارنگ کی بات کی، جہاں پہ آپ کو زخم لگا ہے وہاں اسکارنگ ہوگی. اگر برین کے اندر زخم ہے، خاص کر جسے ہم کنٹوژن کہتے ہیں، اور وہاں اسکارنگ ہوئی ہے تو سیجر ہو سکتا ہے. اسی لیے یوزلی ہم پیشنٹ کو فوراً ہیڈ انجری کے بعد ایک اینٹی سیجر میڈیکیشن پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم اس کو پھر مانیٹر کرتے ہیں 1 آدھ 2-3 مہینے تک. اگر تو اس کو سیجر نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کو ٹیپر آف کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو سیجر کنٹینیوس لیتے ہیں تو پھر وہ ایپیلیپسی میں چینج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو لانگ ٹرم ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، سیجر میڈیکیشن دینی پڑتی ہیں. جی ہاں. اچھا، اسی طرح سے برین ڈیتھ کا بھی خاصا تذکرہ آتا ہے، جی، چاہے آپ سرجری کی بات کریں چاہے آپ انجریز کی بات کریں. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ برین ڈیتھ کیا ہوتی ہے؟ برین ڈیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کانشیس فنکشنل چیزیں ہیں برین کی، جیسے کانشیسنس ہے، بات کرنا ہے، کانشیسلی آپ کے ہاتھ پاؤں ہلانا ہے، وہ جو ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم سیریبرل ہیمسفیئر کہتے ہیں، 2 سائڈ کا، رائٹ اور لیفٹ سائڈ، اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. مگر جو ہے کچھ ریفلیکسز جو ہیں وہ اس وقت انیشلی باقی رہ جاتے ہیں، مگر جب تک ہم برین ڈیتھ کے کرائٹیریا پہ پہنچتے ہیں سیویئر انجری کے بعد، وہ ریفلیکسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کی کوئی کانشیس موومنٹ نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے، آپ بے ہوش ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، اور آپ کے یہ بالکل میجر برین سٹیم ریفلیکسز جسے ہم کہتے ہیں، جیسے سوالوئنگ ہے یا آنکھوں کی پتلیاں موو ہوتی ہیں، جو بیسک ریفلیکسز ہیں، یا سانس لینا، اگر وہی ختم ہو جائے بالکل تو ہم برین ڈیتھ پہ آ جاتے ہیں. اور برین ڈیتھ کا ایک پورا کرائٹیریا ہے جسے فالو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 الگ الگ لوگ اسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی کو برین ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے کوما کا ورڈ بھی کافی بار سامنے آتا ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نیورو سرجری کی. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کوما میں اور غنودگی، بے ہوشی، ان میں تفریق کیسے کی جاتی ہے، یا آپ کس طرح اندازہ لگاتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ لایا جاتا ہے، وہ آیا ابھی ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جس سے شاید واپس آ جائے گا، یا کوما کی حالت میں ہے جس میں شاید وقت درکار ہوگا واپس آنے میں؟ جی، اگر تو وہ غنودگی کی حالت میں ہے تو وہ کانشیسنیس سے اندر اور باہر آتا جائے گا. یعنی جب آپ اسے ہلائیں گے تو وہ کچھ جواب دے گا یا کوئی بات کرے گا آپ سے، اور دوبارہ غنودگی کی حالت میں چلا جائے گا. وہ کوما کی سٹیج نہیں ہے، وہ ڈراؤزینس یا غنودگی کی سٹیج ہے. اس کے بعد آتی ہے بے ہوشی کی سٹیج، جس میں آپ اسے ہلاتے ہیں یا کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو وہ اس کو فالو نہیں کر سکتا. وہ بے ہوشی کی سٹیج ہے. مگر پھر بھی جب آپ اس کے ہاتھ پاؤں چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ دماغ کی جو سیریبرل ہیمسفیئر ہے یا دونوں دماغ کے حصے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں. مگر جب آپ کوما کی سٹیج میں چلے جاتے ہیں تو جب آپ ہاتھ پیر کی جو خاص موومنٹس ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک ریفلیکس بن جاتا ہے. جب وہ ریفلیکس بن جاتا ہے تو وہ اس وقت آپ کوما کی سٹیج میں چلے جاتے ہیں.
اسی طرح سے انسان کی شخصیت میں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، جو آپ نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ہیڈ انجری کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، اس کی علامت کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں، یہ عارضی ہوتی ہیں یا مستقل ہوتی ہیں؟ اگر تو آپ کو مائلڈ یا ماڈریٹ فارم ہے تو وہ یوزلی عارضی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو خون بھی جم گیا ہے اور آپ کو کوئی بہت ہی میجر جو ہے پرابلم ہو گئی ہے، پالسی ہو گئی ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، مگر اگر بھی پھر وہ ماڈریٹ فارم تک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 18 سے 24 مہینے لگتے ہیں برین کو دوبارہ ریپیئر ہونے کے لیے. جی. تو آپ 18 کسی بھی میجر ماڈریٹ انجری کے بعد یوزلی 2 سال تک کا وقفہ دیا جاتا ہے. اس میں جو بھی برین کی ریکوری یا برین کا ریپیئر ہونا ہوتا ہے وہ 24 مہینوں میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی اگر کوئی ڈیفیسٹ باقی رہ گیا تو پھر وہ رہ جاتا ہے، وہ لائف لانگ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انہی مریضوں کے مستقبل کی، خاص کر جو لوگ سرجری کے عمل سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو کیا مستقبل ہوتا ہے ان مریضوں کا؟ کتنا ان کے اندر معذوری کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کتنا سروائیول ریشو ہوتا ہے؟ جی، وہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے انجری پہ. سروائیول بھی اگر سیویئر ہے تو اس کا سروائیول کے چانسز یوزلی کم ہوتے ہیں، مگر اگر ماڈریٹ ہے تو یوزلی آپ کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور ریہیبلیٹیشن میں یوزلی فزیکل تھیراپی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ ہاسپٹل ختم ہونے کے بعد جو آپ فزیکل تھیراپی کرواتے ہیں ایک لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اسپیچ تھیراپی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آکیوپیشنل تھیراپی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس میں اگر آپ لکھنا پڑھنا یا کھانا پکانا یا جو آپ کے ڈیلی چورز ہوتے ہیں کام کرنے کے، اگر آپ اس کو بھول جائیں تو اس کو بھی دوبارہ سکھایا جا سکتا ہے اور برین کو ری ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوپنگ میکینزم کے طور پہ جو ہے سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ایک روٹین بنائیں اپنا، تاکہ آپ اسی روٹین پہ چلتے رہیں. اس طرح آپ بھولیں گے نہیں چیزیں. جو ہے آپ جو بھی آپ کام کریں اس کو تھوڑا آلٹر کر دیں، آسان کام کر لیں. جو پہلے کام کرتے تھے وہ نہ کریں، کام کے بیچ میں بریکس لینا شروع کر دیں تھوڑے، اور سپورٹ گروپ ڈھونڈیں، اپنے جیسے لوگ ڈھونڈیں تاکہ آپ ان سے اپنی باتیں شیئر کر سکیں. ڈائری میں لکھ لیں کوئی چیز کہ آپ کو اگر یاد نہ رہے تو آپ اس کو بھی دیکھ کے واپس یاد رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہیڈ انجری سے حفاظت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.